اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یقین کریں کہ میں اگر آپ کو سچے دل سے بتاؤں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت کو ذرہ برابر بھی بیان کر سکوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو سورہ الفاتحہ کی اہمیت ہے یا سورہ الفاتحہ کی اپنی جو ایک ذاتی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو، اس کی فضیلت کو، اس کے کرامات، اس کی برکات، اس کی شفا کوئی بھی نہیں بیان کر سکا۔ ناظرین، سورہ الفاتحہ کو بعض جگہ پر ام الکتاب بھی کہا گیا ہے کہ یہ کتاب کی ماں ہے۔ بعض دفعہ اس کو سورہ الشفا بھی کہا گیا ہے، سورہ الرحمہ، سورہ البرکہ وغیرہ وغیرہ، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن پاک کی شروعات ہی سورہ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ کوئی ایسی دعا نہیں جو سورہ الفاتحہ کے بغیر مکمل ہو۔ جس طریقے سے درود شریف کی اہمیت ہے، آپ کو معلوم ہے درود پاک کی جو اہمیت ہے، اسی طریقے سے سورہ الفاتحہ کی بھی وہی اہمیت ہے اور انتہائی خاص اہمیت ہے۔ ناظرین، اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ کسی بیمار کو دم کرنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اپنی دعاؤں کو مقبول کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ قبول ہو جائیں، اس کے علاوہ حتیٰ کہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی، آپ کو معلوم ہے کہ فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، کہ سورہ الفاتحہ کو ہی پڑھا جاتا ہے کہیں بھی دعا کرنے کے لیے، کسی کے لیے بھی۔ حتیٰ کہ نماز کے اندر ہر رکعت میں، خواہ وہ نفل ہوں، فرض ہوں، سنت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں سورہ الفاتحہ کے بغیر وہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو سورہ الفاتحہ کا وظیفہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، میں کہاں اس کی اہمیت بتا پاؤں گا، ناممکن ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ جو بھی اس وظیفے کو کرے، ادھر سے وظیفہ ختم ہو، ادھر سے کن فیکن ہو جائے، کہ آپ کا کام کا حکم بھی جاری ہو جائے، اللہ رب العزت حکم جاری کر دیں، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے۔ ناظرین، سورہ الفاتحہ کا یہ وظیفہ آپ کو کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا، یعنی نہ 40 دن، نہ 21 دن، نہ 41 دن، نہ 2 مہینے، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف 7 دن کرنا ہے بس۔ 7 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ناظرین ادھر سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، جہاں تک مجھے اپنے رب سے امید ہے، پہلے دن ہی کن فیکن ہو جائے گا۔ تو بڑا آسان ہے، آ جاتے ہیں وظیفے کے اوپر کہ وظیفہ ہے کیا اور کرنا کیسے ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کاپی قلم ساتھ لے لیجئے اور ساتھ لکھنا شروع کر دیجئے۔ ناظرین، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ سورہ الفاتحہ ان صورتوں میں سے ہے، بلکہ ایک ہی صورت ہے، باقی تو 2 آیات ہے سورہ البقرہ کی آخری، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف میں تحفے میں ملی۔ تحفہ دینے والا رب، تحفہ لینے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحفہ پھر کیا ہوگا، اس سے تو اندازہ لگا لیجئے نا کہ جو اس کائنات کا مالک ہے، اس پوری کائنات کا، وہ کائنات بھی دے سکتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں یہ تحفے میں دیا، پوری زمین تمہیں تحفے میں دی، یہ آسمان 7 آسمان ہے، ایک تمہیں دے دیا، لیکن نہیں، سورہ الفاتحہ دی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا وظیفہ کیا کیا آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لانے والا ہے۔ اب آ جائیں پھر وظیفے کی طرف۔ ناظرین، اس وظیفے سے کرنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سورہ الفاتحہ ایک ایسی سورہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بندے اور اپنے بیچ، یعنی اللہ کے بیچ میں اور بندے کے بیچ میں یہ کلام ہے، دعا ہے، گفت و شنید ہے۔ کتنے سے اللہ نے اس کے اپنے پاس رکھے، کتنے سے بندے کو دیے، یہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نمبر 1، باوضو ہوں، آپ باوضو ہوں، اور آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں تو اور بہتر ہے، پاک جگہ ہو تو اور بہتر ہے،
بڑا خوبصورت سا ماحول ہو، باوضو ہو، اچھی سی پاک جگہ ہو، اور کمرے میں کوئی بھی تصویریں وغیرہ نہ لگی ہوں جہاں بیٹھ کے آپ یہ ورد کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب آپ کو معلوم ہے اولیاء کرام کیا کرتے تھے؟ غاروں میں بیٹھ کے ورد کرتے تھے، وظیفے کرتے تھے، غاروں میں بیٹھ کے، پہاڑوں پہ چڑھ کے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاں بلایا گیا تھا معلوم ہے، کوہ طور پہاڑ پہ بلایا گیا تھا 40 دن کے لیے، جو وظیفہ کروایا تھا اللہ رب العزت نے، جو چلہ کٹوایا تھا، جو عمل کروایا تھا، یہ اللہ اور حضرت موسیٰ کے بیچ میں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اچھی جگہ ہو، بہترین جگہ ہو، صاف ستھری، جہاں پر شور شرابہ نہ ہو آپ کو ڈسٹرب کرنے والا۔ 7 دن آپ نے کرنا ہے، ٹائم ایک مقرر کر لیجئے جو آپ کے لیے ایزی ہو۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے پہلے ایک تسبیح کرنی ہے 101 دانے کی، یعنی ایک تسبیح ہوتی ہے 100 دانے۔ 101 دفعہ آپ نے سب سے پہلے اپنے رب کو پکارنا ہے، یا رب یا رب یا رب، یہ والا، یہ پہلے آپ نے 101 دانوں کی تسبیح کرنی ہے یا رب کی۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، جو میں اسکرین شاٹ آپ کو دے رہا ہوں، یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ آیت اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ ایسی آیات اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں رکھی ہیں اور ان سے ہی ابتدا کی ہے، کیونکہ جب اپنے رب کریم سے مانگنا ہے تو پہلے تو اس کی تسبیح ایسی ہو کہ بس رب بھی اللہ ہمارا جو ہے وہ کہہ دے کہ واقعی اس کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، وہ یہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آگے آیت کا کیا حصہ ہے؟ المالک القدوس العزیز الحکیم، یہ پوری آیت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ تو یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ اب یہ آپ نے پڑھ لی، اب آ جائیے سورہ فاتحہ کے اوپر۔ اب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد جب آپ نے دوسری آیت پڑھنی ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ جب یہ آپ نے آیت پڑھی تو اب آپ نے 101 دانے کی تسبیح کرنی ہے، کیا؟ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ پھر یہاں پر تسبیح کرنی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اب آپ اگلی آیت پڑھیے مالک یوم الدین۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ یہ آیت پڑھ لیں، اب آپ نے 70 بار ایک آیت پڑھنی ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ابھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہم تجھی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں سب کچھ، اور آگے آپ 70 بار پڑھ رہے ہیں واللہ خیر الرازقین۔ اب یہ 70 بار آپ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو آیت ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، اسی آیت کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے 100 دفعہ۔ جیسے اللہ الصمد والے وظیفے میں آپ نے 100 دفعہ ریپیٹ کیا تھا نا اللہ الصمد، اب یہاں آپ نے جو 100 تسبیح پڑھنی ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، جی ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر پاکستانی لہجے میں پڑھیں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے، ساتھ آمین تو اکثر بولتے ہی ہیں لوگ۔ اس کے بعد آپ نے درود اکبر کا ایک آخری لائن پڑھنی ہے، جو اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے، وہ آپ نے ایسے پڑھنی ہے ناظرین، یہ والی وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ
الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب یہاں پر آپ کا یہ وظیفہ ایک دن کا ختم ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے آپ نے۔ 7 دن آپ نے پڑھنا ہے، اپنی مرضی کا دن جب سے شروع کر لے، لیکن 7 دن آپ نے یہ مکمل پڑھنا ہے، اس میں بریک نہیں آنی چاہیے۔ اگر خواتین کچھ دن وضو میں نہیں رہ سکتی ہیں تو وہ پھر اپنے جو ہے کاؤنٹنگ کے حساب سے پڑھ لیجئے کہ 7 دن میں بریک نہ آئے، اور اس کے بعد یقین کیجئے کہ میری طرف سے اپنے رب العزت کے سہارے آپ کو مبارک ہو جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا۔ اس میں اب یہ دیکھیے آپ کو کیا کیا ملے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا بے انتہا۔ اللہ رب العزت آپ کو نیک بندوں میں بھی شامل کر لے گا، نیک بندوں میں بھی شامل کر لے گا، اور آپ کے اور گناہوں کے بیچ میں پردہ ڈال دے گا کہ آپ گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گے، کسی بھی گناہ کی طرف آپ مائل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وظیفہ، اور یقین کریں کہ اس کائنات کا یہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین وظیفہ ہے۔ میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس کی تعریف میں جاؤں، بس آپ شروع کر دیجئے، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جو کوئی رزق کے لیے پڑھے، جو کوئی نیک ہدایت کے لیے پڑھے، جو کوئی بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھے، جو کوئی اپنی نوکری کے لیے پڑھے، اپنے کاروبار کے لیے پڑھے، اللہ سے محبت کے لیے پڑھے، نیک ہدایت کے لیے پڑھے، نفس مطمئنہ بننے کے لیے پڑھے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے پڑھے، اپنی بخشش کے لیے پڑھے، اپنے آپ کو ہدایت دینے کے لیے پڑھے، بچوں کی ہدایت دینے کے لیے پڑھے، کسی کی صحت کے لیے پڑھے، اپنی صحت کے لیے پڑھے، جس چیز کے لیے پڑھے یقین کیجیے کہ قبول ہوگا، اور کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ یہ قبول نہ ہو، کیونکہ وہ رب کریم ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ جب آپ اللہ رب العزت کو اس طرح پیش کریں گے نا سوال و جواب میں، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے آپ کے اوپر کتنے کرم ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔